مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کی نلکی لگا دی جائے، یعنی کہ پیشاب کا جو راستہ ہے وہاں سے پیشاب نکلنا مشکل ہو رہا ہے، آپریشن کیا گیا، پھر پیشاب کی نلکی لگا دی گئی اور پیشاب جو ہے نلکی میں کو آتا ہے، تو ایسے شخص کے وضو کا کیا حکم ہے جس کا پیشاب جو ہے نلکی میں کو باہر آتا ہو؟ تو اس مسئلے کو غور سے سمجھیں اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، جس کے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پیشاب کے قطرات ہیں وہ کس حیثیت سے آ رہے ہیں، وہ مسلسل آتے جا رہے ہیں یا آئے اور پھر بند ہو گئے اور کافی وقت گزر گیا اس کے بعد میں آتے ہیں، یا جب پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں تبھی وہ باہر نکلتے ہیں، اگر ہم اس کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ کیا سچویشن ہے؟ اگر صورتحال ایسی ہے کہ جب ہم چاہیں تبھی وہ پیشاب کی نلکی سے باہر آئیں گے، روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، یا کافی وقت کے بعد آتے ہیں، مثال کے طور پر اب کچھ قطرات آئے، پیشاب باہر آیا، پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میں قطرات اور پیشاب باہر آیا، اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص باوضو تھا، اس نے وضو کیا تھا اور قطرات باہر آ جاتے ہیں یا ایک بھی قطرہ باہر آ جاتا ہے نلکی سے، تو اس کا فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، اس کے قطرات جو ہے مسلسل آ رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں، بند نہیں ہوتے ہیں، تو اب اس صورت میں جو ہے یہ معذور کے حکم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا وقت چل رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو، مکمل جو وقت ہے اسی وقت کے اندر جو ہے وہ وضو کریں اور جو قطرات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، اور اسی وضو سے وقت کے اندر فرائض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، آپ نے وضو کر لیا، پیشاب کے قطرات مسلسل آ رہے ہیں، تو آپ معذور کے حکم میں ہیں، تو لہٰذا آپ کا وضو ان قطرات سے نہیں ٹوٹے گا۔ آپ ظہر کے وقت میں اسی وضو سے جتنی چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں جب وقت نکل جائے گا اور عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، لہٰذا آپ کا یہ وضو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، عصر کی نماز کے لیے آپ کو دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ذہن نشی کر لیں کہ ظہر کے وقت میں جیسے کہ آپ نے وضو کیا اور آپ اسی وضو سے نماز پڑھ رہے تھے اور ظہری کا وقت تھا، تو جو قطرات آپ کے آ رہے تھے پیشاب کے، ان سے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا وقت کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری چیز پیش آ گئی، مثال کے طور پر آپ کی ہوا خارج ہو گئی، ریح خارج ہو گئی، یا آپ لیٹ گئے تو سو گئے، تو اس وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا ظہر کے وقت کے اندر بھی، یعنی کوئی دوسری چیز پیشاب کے قطرات کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیز پیش آتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز پیش نہیں آتی، صرف قطرات ہی آ رہے ہیں، تو چونکہ آپ معذور ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ معافی ہے، لہٰذا آپ کا وضو بدستور رہے گا، ظہر کے وقت کے اندر جتنی چاہے نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں اور فرض نماز پڑھیں، لیکن جیسے ہی وقت گزر جائے گا اور عصر کا وقت داخل ہوگا تو فوراً آپ کا جو ہے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جو آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے اور کسی کے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے تو اس کو یہ مسئلہ بتائیں کہ اس طریقے سے کیا کریں اور نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہمارے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے، قطرات آتے ہیں لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ شریعت نے ساری سہولتیں آپ کو مہیا کی ہیں، آپ ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔